پھر قائم رہ سکے گا۔ جس طرح کوئی جسم بغیر دست و پا بچ نہیں سکتا، بغیر فیضان نظر قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح یہ میرے ورکرز یا القاسم ٹرسٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو گلی گلی گھوم کر، جو کریا کریا چل کر، جو کوچا کوچا پہنچ کر، جو گاؤں گاؤں کے دروازے پہ دستک دے کر غلہ اکٹھا کرتے ہیں، یہ ٹرسٹ ایک جسم ہے اور اس جسم کے دست و پا ہے۔ یہ وہ تمام لوگ جو اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا کر، کندھوں پہ توڑے اٹھا کر گلی گلی گھوم رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اصغر صاحب سے بات کر رہا تھا، وہ بتا رہے تھے ہم تو مسجد میں اعلان بھی نہیں کرتے، دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، پھر بچے کے ہاتھ توڑا اندر بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں دربار شریف کے دانے ہیں اس میں ڈال دو، درس کے دانے ہیں اس میں ڈال دو۔ اب وہ نوجوان جو اپنے کندھے پہ توڑا اٹھا کر دروازے پہ دستک دے رہا ہے، کسی کے دروازے پہ دستک دے کے مانگنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ انا کو مارنا پڑتا ہے، انا کو توڑنا پڑتا ہے، انا کو فنا کرنا پڑتا ہے، پھر کسی کے دروازے پہ دستک دی جاتی ہے۔ تو یہ میرے وہ دوست جو دروازوں پہ دستک دے دے کر غلہ اکٹھے کرتے ہیں نا، جو نام پہ تو ورکرز کراتے ہیں، لیکن یہ ٹرسٹ کے دست و بازو ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ٹرسٹ بچ نہیں سکتا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ٹرسٹ کوئی باڈی کا نام ہے، ٹرسٹ حقیقت میں آپ لوگوں کے مجموعے کا نام القاسم ٹرسٹ ہے۔ تو یہ آپ لوگ اس کے دست و پا ہیں، اور فیضان نظر تو آپ سمجھتے ہیں وہ جن کی ہے، آپ دست و پا ہیں تو یہ بچا ہوا ہے، ان کی فیضان نظر ہے تو یہ قائم ہے۔ جب تک آپ دست و پا رہیں گے یہ بچا رہے گا، جب تک ان کی فیضان نظر رہے گی یہ قائم رہے گا، آپ سے مل کر یہ کام کرتا رہے گا۔ تو آپ کو یہ بلانے کا مقصد یہ ہرگز ہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اتنی محنت کر کے یہ غلہ اکٹھا کرتے ہیں، عشر اکٹھا کرتے ہیں۔ آئیں دیکھیں کہ وہ جو آپ اکٹھا کر کے لا رہے ہیں نا، وہ آپ کے بچوں پہ کس طرح خرچ کیا جا رہا ہے۔ آپ کے شہر کے دروازے پہ آئے ہوئے وہ مہمان بچے جو سیالکوٹ سے کوئی پڑھنے آ گیا، کوئی وزیر آباد سے پڑھنے آیا ہے، کوئی گجرانوالے سے پڑھنے آیا ہے، ان مہمان بچوں کی کس طرح خدمت کی جا رہی ہے۔ وہ خدمت ٹرسٹ نہیں کر رہا، وہ خدمت حقیقت میں وہ لوگ کر رہے ہیں جن نے گلی گلی گھوم کر وہ غلہ اکٹھا، دریا سے آگے سمندر میں جانا ہو، آگے چلنا چاہیے۔ تو اس لیے سب اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ سب مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا کہیں پہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ آپ لوگ آتے ہیں، آپ کو اعزاز کے طور پر شیلڈیں دی جاتی ہیں۔ شیلڈ کوئی اس کا اعزاز نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، وہ اجر ہے جو کل آپ کو میدان قیامت میں اپنے شیخ کی موجودگی میں خدا کی طرف سے مل رہا ہو۔ شیلڈ کوئی اجر نہیں ہے، یہ صرف ایک حوصلہ فزائی ہے کہ یاد کر لیتے ہیں کہ پھامڑا والوں نے یہ کیا ہے، کوٹلی کوہالہ والوں نے ہے، سب لوگوں نے یہ کیا، وہ ایک نام لیا جاتا ہے بس، باقی شیلڈیں تو وہ ہوں گی جو میدان قیامت مل رہی ہوں گی۔ ایک میں اہل محبت کی بات پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب عمرہ سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ پہنچ جاؤ نا، یا حج سے فارغ ہو کے وہاں پہ پہنچو، سلام کرنے کے لیے حاضر ہو، تو ریاض الجنہ میں جب قدم رکھو تو قدم رکھتے ہی اللہ سے ایک بات یہ کر لو کہ اے اللہ، میں جنت میں آ گیا ہوں، تیرا حکم ہے کہ جو ایک مرتبہ داخل ہو گیا وہ کبھی واپس نہیں جائے گا، میں داخل ہو گیا ہوں، اس لیے اپنے وعدے کے مطابق مجھے کل کو بھی داخل کر دینا۔ دوسری بات جو میں اصل کرنا چاہ رہا تھا وہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر تجدید ایمان کر لیجئے، کلمہ طیبہ پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد روضہ رسول پر حاضر ہو جائیے،
ریاض الجنہ کے اندر قدم رکھ کر کلمہ طیبہ پڑھیے، کلمہ طیبہ پڑھ کر روضہ رسول کے سامنے حاضر ہو جائیے، حاضر ہو کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تاریخ میں پڑھا، میں نے حدیثوں میں سنا، میں نے علماء سے سنا کہ کائنات کے اندر اگر کوئی صادق ہے تو آپ ہیں، اگر کوئی امین ہے تو آپ ہیں، آپ سے بڑھ کر نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں۔ اگر آپ سے بڑھ کر کوئی امین نہیں تو میں اپنی ایک امانت آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، میں اپنی ایک امانت آپ کے پاس رکھ رہا ہوں۔ کون سی امانت؟ فرمانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے بھی تجدید ایمان کی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی ایمان کی تجدید کی ہے، وہ تجدید ایمان کی امانت آپ کے پاس رکھ رہا ہوں، جب وقت نزع آ جائے میری امانت واپس کر دینا، جب وقت نزع آ جائے تو میری امانت واپس کر دینا۔ آپ جیسا امین کوئی نہیں، یقیناً اس وقت پہ امانت لوٹائی جائے گی۔ اس بات سے جو میں بتانا چاہ رہا تھا، ورکرز سیمینار کے اندر آنے والے القاسم ٹرسٹ کے دستوں پا جائیے گا، شیخ کے مزار پہ حاضر ہو جائیے گا، شہر کے مزار کے سامنے حاضر ہو کر کہہ دیجئے گا کہ یا شیخ، میں نے آپ کے مشن کو قائم رکھنے کے لیے، آپ کے مشن کو قائم و دائم رکھنے کے لیے گلی گلی گھوم کر 4 توڑے اکٹھا کیا تھا، 5 توڑے اکٹھے کیے تھے، 10 توڑے اکٹھے کیے تھے، 100 اکٹھے کیا تھا، اتنا اکٹھا کر سکا ہوں، وہ لے کر آج آ گیا ہوں، آپ کے پاس اپنی امانت پیش کر رہا ہوں، اس کا اجر کل میدان قیامت میں مجھے لوٹا دے گا۔ اتنا وعدہ کر کے اپنے شخص سے جائیے گا، اور یقیناً یہ وعدے کے ساتھ قادری کہتا ہے کہ جب آپ وعدہ کر کے شخص سے جائیں گے، گھر پہنچنے سے پہلے اگر میرے شخص سے برکتیں نہ ملی تو کہہ دینا یہ قادری نہیں بلکہ عوان بھی ہے، تو یہ ضرور کہہ دیجیے گا۔ تو یہ پروگرام کا اصل مقصد آپ کو یہ بتلانا ہوتا ہے کہ دیکھیے، آئیے، آپ جو اکٹھا کر کے لاتے ہیں ہم خرچ کر رہے ہیں، کہیں پہ کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، تو آپ مت سمجھیے کہ یہ ٹرسٹ ہے، ادھر بیٹھا ہوا ٹرسٹ ہے، ہرگز نہیں، ادھر بیٹھا ہوا ٹرسٹ ہے، ادھر جو ہے وہ ٹرسٹ ہے۔ یہ سب لوگ آپ تو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اس لیے ہم ٹرسٹ ہیں۔ وہ یا ٹرسٹڈ پان بھائیو، آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اس لیے ٹرسٹ ہیں، اگر آپ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو ٹرسٹ نہیں ہوگا نا۔ ٹرسٹ کا مطلب اعتماد کرنا بھی ہوتا ہے، تو آپ کا یہ ٹرسٹ ہے، جس کی بنا پر ٹرسٹ ہے۔ اسی بات کے دوران پہ ہماری جنرل سیکرٹری القاسم ٹرسٹ تشریف لائے، ان کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں، لیکن ایک بات کہتے ہوئے بات کو سمیٹ لیتا ہوں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ سلسلہ پیر قاسم سے چلا تھا، جن کا نام محمد قاسم آیا، آپ شجرا میں پڑھتے ہیں، تو محمد قاسم کے بعد محمد فاضل آگے، محمد فاضل کے بعد محمد چراغ آگے، محمد چراغ کے بعد گل پیر آگے، گل پیر کے بعد سید امیر آگے، سید امیر کے بعد پیر محمد شفیع صاحب آگے، پیر محمد شفیع صاحب کے بعد پیر حیدر شاہ صاحب آگے، اور ان کے بعد پیر محمد احمد شاہ صاحب آگے۔ کتنا آگے؟ 7 ہو گئے، 7 ہو گئے۔ 7 سے پہلے محمد قاسم تھا، تو ہمارا سائنس کا اصول یہ ہے کہ یہ 7 کے بعد ڈیجٹ ریپیٹ کرتا ہے۔ ہمارے سر جو آپ جانتے ہوں گے، سر تو سنتے ہیں، ہم تو سائنس میں سر پڑھتے ہیں، ہمارے جو سر ہیں وہ 7 کے بعد ریپیٹ ہوتے ہیں، سر جو ہوتے ہیں وہ 7 کے بعد ریپیٹ ہوتے ہیں۔ انسان کے چلنے کی رفتار جو اس کی فریکوینسی پیدا ہوتی ہے وہ بھی 7 کے بعد ریپیٹ کرتی ہے۔ وہ فریکوینسی بھی اگر ایک جیسی مل جائے نا، 100 بندے کی بھی ایک جیسی ہو جائے تو کہتے ہیں ہیڈ مرالہ کا پل 100 بندے کے چلنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، اگر ان کی فریکوینسی ایک جیسی ہو جائے تو 7 کے بعد وہ ریپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ 7 سے پہلے محمد قاسم تھے، 7 کے بعد القاسم ہے۔ 7 سے پہلے محمد قاسم تھے، 7 کے بعد القاسم ہے۔ یہ وہ سر ہیں، سر کائنات ہے جو ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 7 پشتوں کے بعد
تبدیلی آتی ہے تو یہ اس رنگ میں ہے، یہ اس رنگ پہ ہے، جب تک یہ سلسلہ ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ اپنی ہمت مت ہاریے گا، یہ بزرگ ہمارے ہیں ان نے اپنی ہمت نہیں ہارنی، یہ اپنی ہمت میں قائم ہیں، اپنی بھی ہمت میں قائم ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں ملتمس ہوں جناب ساجد امین صاحب جنرل